بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت جمیعا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، عزت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک انتہائی قیمتی چیز ہے جو ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ ہر آدمی اس کی اہمیت سے واقف ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو باوقار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک شعور کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ اور انسانیت کے ایک معیار پر رہتے ہوئے گزار سکے۔ اور ان سب چیزوں کے واسطے عزت کا ہونا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ آدمی کے پاس اگر عزت نہ ہو، وقار نہ ہو اور دنیا بھر کے تمام اسباب ہوں تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہر آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، ہر آدمی اس کو برا کہتا ہے۔ اور اگر آدمی کی عزت ہو، آدمی باوقار ہو، تو چاہے اس کے پاس دنیا کے اسباب نہ بھی ہوں، وہ ہر انسان کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس کو چاہتا ہے، ہر انسان اس کو اپنائیت سے دیکھتا ہے۔ عزت ایک انتہائی قیمتی چیز ہے۔ ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں عزت زیادہ سے زیادہ حاصل کروں۔ اسی لیے انسان مال و دولت کے پیچھے بھی بھاگتا ہے۔ انسان اپنے مکانات کو اچھے سے اچھے بنانا چاہتا ہے، اپنے تعلقات اونچے سے اونچی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے آدمی کا اپنی عزت کے اندر اضافہ کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عزت کے سلسلے میں وضاحت فرمائی وہ بہت زیادہ غور سے سننے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کہ عزت ساری کی ساری، پوری عزت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ عزت کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، چنانچہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ عزت کے اسباب کے اندر سے ذلت پیدا کرنے والی ذات ہے، اور ذلت کے اسباب کے ہوتے ہوئے وہ عزت پر پہنچانے والی ذات ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ چنانچہ جو آج کا انسان عزتوں کو تلاش کرتا ہے محلوں میں، اور جو آج کا انسان عزتوں کو تلاش کرتا ہے مال و دولت میں، جو عزتوں کو تلاش کرتا ہے کپڑوں میں، جو عزتوں کو تلاش کرتا ہے ثروت میں، جو عزتوں کو تلاش کرتا ہے شہرت میں، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، بے بنیادی ہے۔ عزت ان طریقوں سے ملنے والی نہیں ہے، اور ان طریقوں سے اگر کوئی عزت ملے بھی تو وہ پائیدار نہیں رہے گی، وہ ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ بہت جلد ضائع ہو جائے گی، بہت جلد نکل جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عزت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتی ہے اور اس کا انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پھر آدمی کی عزت انسان دل سے کرتا ہے۔ اس انسان کی عزت لوگ دل سے کرتے ہیں جس کو عزت سے اللہ نوازتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں قاعدے ہیں، اللہ کے یہاں قانون ہیں، اللہ کے یہاں ضابطے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی معاملہ بے ڈھنگے طریقے سے ہرگز نہیں کہ کسی بھی نااہل کو کوئی چیز دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ضابطوں سے کام ہوتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کے یہاں بے شمار حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ عزت دینے کے بھی کچھ خاص اصول ہیں۔ آدمی اگر ان اصولوں پر کھرا اترے، ان اصولوں کو اپنا لے، تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو عزت دیتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے بعد میں ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اب آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ
تمام زندگی یہ خواہش کرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہماری بھی عزت ہو، مگر ان کی عزت نہیں ہو پاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غلط اسباب اختیار کرتے ہیں، وہ غلط طریقوں پر چلتے ہیں۔ اگر وہ لوگ صحیح طریقے اختیار کر لیں تو انسان اگر بالکل زمین پر گرا ہوا بھی ہے، اللہ اس کو عزت دینے پر آئے تو ساری دنیا اس کے قدموں کے پیچھے چلنا چاہتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ عزت اللہ کے یہاں سے ملتی ہے۔ عزت انتہائی قیمتی چیز ہے، ہمیں اپنی عزتوں کی بہت زیادہ حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو عزت دیتے ہیں، اور اگر وہ رسوا کر دیتے ہیں پھر کوئی نہیں ہے جو انسان کو عزت دے سکے۔ اس لیے آدمی کو اپنی عزت کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انتہائی عظیم دولت اور نعمت ہے۔ آپ نے وہ حکایت سنی ہوگی کہ 3 دوست چلے جا رہے تھے، راستے سے گزر ہو رہا تھا اور جدائی کا وقت آیا۔ ان میں ایک دوست تھا مال، ایک دوست تھا علم، اور ایک دوست تھا عزت۔ جب آپس میں جدا ہونے لگے تو مال سے پوچھا کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں اور آپ سے ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو مال نے بتایا کہ میں بادشاہوں کے یہاں مل جاؤں گا، میں حاکموں کے یہاں مل جاؤں گا، میں تجارت والوں کے یہاں مل جاؤں گا، میں کاروبار والوں کے یہاں مل جاؤں گا، اور میں وزیروں کے یہاں مل جاؤں گا۔ یعنی اس نے بہت ساری جگہیں بتائی، وہ دوبارہ مل سکتا ہے، کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد میں علم نے بتایا کہ میں آپ کو عالموں کے یہاں ملوں گا، میں آپ کو مدرسوں میں ملوں گا، میں آپ کو خانقاہوں میں ملوں گا، میں آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں مل جاؤں گا، میں آپ کو کتابوں میں مل جاؤں گا۔ یعنی علم بھی متعدد جگہوں پر مل سکتا ہے۔ اب عزت کا جب نمبر آیا تو عزت خاموش کھڑی رہ گئی، عزت نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان دونوں نے معلوم کیا کہ اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں، آپ جب جدا ہو جائیں اور ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ ہم کو کہاں ملیں گے؟ عزت نے جواب دیا کہ جب میں ایک بار جدا ہو جاؤں تو پھر دوسری کوئی شکل نہیں ہے کہ میں دوبارہ کہیں مل سکوں۔ یعنی عزت ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں ہوتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ عزت حاصل کرنے کے وہ طریقے اختیار کرے جو اللہ نے بتائے ہیں، ان راستوں پر چلے جو اللہ کے طے کیے ہوئے ہیں، ان راستوں پر نہ چلے کہ جو شیطانی طریقے ہیں، جو دنیا داروں کے طریقے ہیں، جو برے لوگوں کے طریقے ہیں، جن میں دھوکہ ہے، جن میں فریب ہے، جن پر عزت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، جن کے اندر عزت کے ہونے کو اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا ہے۔ اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے قرآن کے ماننے کے طریقے پر، اللہ نے عزت رکھی ہے انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ کا صحیح بندہ بن کر رہنے پر۔ یہ اللہ کا دستور ہے، آدمی جتنا زیادہ عزت چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام پر اتنا ہی مضبوطی سے عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو بڑھا دیں گے۔ لیکن آج ہم بہت غلط طریقے اپناتے ہیں، بہت برے راستے اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، جو عزت پہلے سے تھی وہ بھی چلی جاتی ہے۔ مزید اضافہ تو کیا ہوتا، جو عزت پہلے سے تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف دوسرے طریقوں سے عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے، ہمیں ایسا نہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ عزت بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے میں صرف عزت ہی ضائع نہیں ہوتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا نقصان اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے میں ہے۔ انسان کو یہاں محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن جب انسان کو ہمیشہ والی زندگی دی جائے گی،
مرنے کے بعد والی تو وہاں معلوم ہوگا کہ میں نے اللہ کے احکام کے خلاف چل کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر اپنا کتنا نقصان کیا ہے، اپنے حق میں کتنا برا کیا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہی اپنائے۔ جو چیز بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دی، جو راستہ بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا اور بیان کر دیا، اس پر آدمی ایمان لے آئے، اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لے اور جما لے، اور اس کو اپنے لیے سب سے بہتر راستہ سمجھے، اسی کو ہی اپنائے، اسی کو ہی اپنانے کا ذکر بھی کرے، اسی سے ہمدردی بھی رکھے، چاہے اپنی مرضی اس کے خلاف ہو، مگر اختیار اسی کو کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عزتیں بھی بڑھیں گی، انسان کی عزتوں کے اندر اضافہ ہوگا، انسان کی راحتوں میں بھی اضافہ ہوگا، سکون بھی بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے بھی نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے آدمی کو اگر عزت پیاری ہے، آدمی اگر واقعتاً عزت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ ضرور عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔